سر ہمیں صوفی کے جو روپ ہیں وہ ہندو بھگت ملتا ہے، سنت ملتا ہے، جوگی ملتا ہے، پھر مسلمان صوفی ہیں۔ انڈو پاک میں جو مسلمان آپ کو ملتے ہیں صوفیہ سو کال ملنگ بھی کہتے ہیں، ان میں کیسے فرق نکالا جا سکتا ہے؟ بڑے ایسے ہیں جو بال بڑے لمبے کر لیتے ہیں اور دنیا چھوڑ دیتے ہیں، ان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یعنی کیا یہ تقلید کے قابل ہیں؟ کیا یہ ہندو مذہب کے زیر سایہ جو اثرات ہیں اس کی وجہ سے ایسا ہے؟ کس کی تقلید کرنی چاہیے؟ کیونکہ یہاں پر ہمیں شاہ صاحب بڑے ایسے لوگ ملتے ہیں جن کو مجذوب بھی کہا جاتا ہے اور ان کے بڑے بڑے فالوور ہوتے ہیں، کہیں ایسے جوگی ہیں جن کے بڑے بڑے فالوور ہوتے ہیں، تو فالو کس کو کیا جا سکتا ہے؟ کوئی کرائٹیریا ایسا کہ ویسے ایک مسلمان کے لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کافی ہے، لیکن کیونکہ انسان دکھ تکلیف کا شکار ہوتا ہے اسے رہنمائی چاہیے، کیا کرائٹیریا؟ دیکھیے، ایک بات تو آپ نے خود فرمائی اور وہی بنیادی چیز ہے کہ ہر وہ فعل، ہر وہ چیز، ہر وہ بات جو قرآن سے ثابت ہو، حدیث و سنت سے ثابت ہو جائے یا صحابہ کرام سے ثابت ہو جائے، وہ درست ہے۔ باقی سب ان کی صحت کوئی زیادہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ یہ تو ایک بڑی سمپل، سادہ، بنیادی ایک فارمولہ ہے۔ ٹھیک سر۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی ولی اللہ ہے۔ جب ہم ولی اللہ کہتے ہیں تو در حقیقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رب کا دوست ہے۔ ولی بمعنی دوست کے یوز کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ایک بار گفتگو کرتے ہوئے میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ رب تعالیٰ بہت ہی پاکیزہ ہے، تو وہ اپنے اس بندے کو جو پاکیزہ نہیں ہے کیسے دوست رکھے گا؟ واہ، بہت خوبصورت۔ ٹھیک ہے۔ رب صفائی پسند ہے، تو ہمارے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو ایک آدمی جس کے کپڑے اتنے گندے ہو چکے ہیں کہ اس سے اسمیل آ رہی ہے، اس کے جسم سے اسمیل آ رہی ہے، اس کے بال جو ہیں وہ میل سے جٹاؤں میں تبدیل ہو گئے ہیں، تو ایسا بندہ رب کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ رب بہت خوش گفتار ہے، بہت پاکیزہ گفتگو ہے رب تعالیٰ کی۔ قرآن پاک گفتگو ہی تو ہے۔ تو ایسا انسان جس کی گفتگو بہت زیادہ صاف ستھری نہیں ہے، یا وہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو اخلاق سے گرے ہوئے ہیں، وہ رب کا دوست کیسے ہو جائے گا؟ پھر دوستی کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کو وہ آدمی اچھا لگے گا جو آپ کی بات مانتا ہے۔ تو رب کے کلیئر کٹ احکامات موجود ہیں۔ جہاں کلیئرٹی بہت زیادہ نہیں ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، اس نے اسے واضح کر دیا ہے ان احکامات کو۔ اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات گرامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے، کپڑے بے شک پیوند لگے ہوں لیکن صاف ستھرے، پھر گفتگو بہت پیاری، بہت نرم اور بڑی پاکیزہ گفتگو۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کا دوست اگر کسی کو ہم کہہ رہے ہیں تو وہ اس کی کیا صورتحال ہے، ان تمام چیزوں میں پیرامیٹرز
جو مجذوب ہے وہ تو بیچارہ سمجھ بوجھ اور عقل سے آ رہی ہے غریب، تو ہوش و حواس کھو بیٹھا ہوا ہے، اس پر کوئی کلیہ قاعدہ، کوئی قانون لاگو ہی نہیں ہوتا کیونکہ ہوش میں نہیں ہے، صحیح، اس لیے ان کو تو ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک سے، وہ تو بیچارہ ہوش سے عاری ہو گیا ہے۔ تو اگر آپ نے علم سیکھنا ہے، یا میں نے اگر علم سیکھنا ہے، عقل کی بات سیکھنی ہے، تو میں پھر ان لوگوں کے پاس جاؤں جو سالک ہیں، جو ہوش و حواس میں ہیں، لیکن ان کے پاس جا کے پہلے میں انہیں بیٹھ کے ان کے پاس سال 6 مہینے انہیں پرکھ لوں، تول لوں، ناپ لوں۔ یہ نہ ہو کہ میں جلدی میں کسی ایسی جگہ چل جاؤں کہ میں 3-4 مہینے کے بعد کہوں کہ وہ تو غلط، میری پہچان غلط تھی۔ تو اس میں انسان کو کافی دیر لینی چاہیے، پہلے پرکھنا چاہیے انسان کو۔